بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا الوی۔ اٹلی کی وزیر اعظم کی نازیبا ویڈیو بنانے والے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس میں ڈیپ فیک تھیوری استعمال کی گئی ہے۔ وہ کون کون لوگ ہیں اور کیسے ان کو پکڑا گیا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور غزہ میں نسل کشی جاری ہے اور قتل عام کی سینچری ہوئی ہے۔ آج 100 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے ایک دن کی بمباری کے دوران۔ یہ سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن دوسری طرف سعودی عربیہ کی طرف سے فلسطینیوں کے لیے اقوام متحدہ کو کچھ پیسے دیے گئے ہیں۔ کتنے پیسے دیے گئے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں گے کہ غزہ کی وزارت صحت نے تازہ ترین کیا اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماس ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے بھی اس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کو ہمارا رابطہ بنا رہے۔ تو ناظرین، بات شروع کرتے ہیں۔ اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی کی سے بات کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جعلساز جو ہے نا وہ ہر جگہ موجود ہیں۔ جعلسازی مسلسل کرتے چلے جا رہے ہیں اور عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں اور سمجھ ہی نہیں آتی کہ ان کے کیا کیا مقاصد ہیں اور کس طرح یہ لوگوں کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی عزت نفس کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہی حرکت کی گئی اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی کے خلاف۔ تو کیا یہ گیا کہ ان نیچے کسی نیم برہنہ یا برہنہ عورت کی تصویریں لگا کے اور اس کے اوپر ان کی گردن کاٹ کے ان کی گردن لگا دی گئی اور اس کو وائرل کر دیا گیا، کچھ ویڈیوز کو اور کچھ تصاویر کو۔ اس طرح کا سلسلہ جو جاری کیا گیا، وہ ایک ڈیپ فیک تھیوری جو ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے، ان چیزوں کو یوٹیلائز کرتے ہوئے جب یہ کیا گیا تو پھر انہوں نے اس کے اوپر کچھ ریسرچ شروع کر دی۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق بتایا گیا کہ تفتیش دے دی گئی، کچھ لوگوں کو تفتیش دی اور انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور ریسرچ کر کے وہ ڈھونڈتے پہنچ گئے جناب۔ یہ کام کس نے کیا؟ یہ کام کیا جناب ایک 40 سالہ بندے نے، اور اس کے 73 سالہ باپ کو بھی ساتھ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کہ اب یہ تو خیر تفتیش کار اہلکار جو ہے ابھی وہ بعد میں اس میں ڈیٹیل بتائیں گے کہ باپ جو ہے وہ بھی اس میں ملوث ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال باپ کے اوپر یہ بات یہ لازمی آئے گی کہ آپ نے اپنے 40 سالہ فرزند ارجمند کو تربیت کیوں نہیں دی، سکھایا کیوں نہیں، سمجھایا کیوں نہیں کہ وہ یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک معاملہ چل رہا تھا کافی عرصے سے، اور یہ واقعہ جو ہے پولیس نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو ویڈیوز ہیں یہ ابھی تازہ ترین نہیں ہیں، یہ 2022 میں یہ ویڈیو بنائی گئی تھی اور 2022 میں ہی ان کو اس کے بعد یہ بھی شیئر کی گئی ہے۔ وہ ان کی ویڈیو یعنی اس دور کی بنی ہوئی ہیں جب یہ ابھی اٹلی کی وزیر اعظم نہیں تھیں۔ تو یہ ایک لوگ گرفتار ہو گئے، ان کے اوپر تحقیقات کا کام شروع ہو گیا، بڑی اچھی بات۔ پھر ایک اٹلی کے حوالے سے بات آئی ہے تو اٹلی کے حوالے سے پاکستانیوں کو بھی ایک اچھی خبر دے دوں کہ بھائی پاکستانیوں کے لیے اٹلی کا ویزا حاصل کرنا آسان ہو گیا، اور خاص طور پر اٹلی کی کیونکہ وزیر اعظم خاتون ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ تشدد کا شکار جو خواتین ہیں ان کو ہم پریارٹی دیں گے اور ان کو عطیہ بھی کریں گے، ان کو مالی مدد بھی کریں گے کہ وہ اٹلی میں آ سکیں اور وہ اٹلی میں اپنا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھ سکیں، وہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے نئے سرے سے شروعات کر سکیں۔ اسرائیل کی خبر، اسرائیل نے بمبارش جاری کی ہے جناب، اور آج 100 سے زیادہ لوگ مار گئے ہیں، 100 سے زیادہ لاشوں کی سینچری ہو گئی ہے، اور بھوک سے بھی لوگ مر رہے ہیں، افلاس سے بھی لوگ مر رہے ہیں، نہ خوراک کی قلت کی وجہ سے بھی مر رہے ہیں، دودھ نہ ملنے کی وجہ سے بچے مر رہے ہیں، زخمی جو تھے جن کا پراپر علاج نہیں ہو سکا وہ مر رہے ہیں۔ تو موت ہی موت ہے، موت کا سایہ ہے، اور موت کا بہت خوفناک سایہ ہے وہاں۔ اور خاص طور پر آپ جن لوگوں نے کورونا کو بھگتایا ہے ان کو اندازہ ہوگا کہ امی شروع میں جب پہلے والی یاد ہے نا آپ کو کورونا کی لہر آئی تھی تو کتنا خوف تھا، کہ موت کا خوف نا ہم ارد گرد دیکھتے تھے اور اس سے ہم ڈرتے تھے، باہر نہیں نکلتے تھے، اور وہ سپرے کرنا اور یہ اور وہ اور بہت ہی احتیاط، کیونکہ ایک موت کا خوف نظر آتا تھا۔ تو یہ تھا ایک امکانی موت کا خیال، تو اس لیول کی تو فوتگیاں بھی نہیں تھیں، لیکن اب تو لاشیں ہیں، خون ہی خون ہے۔ تو یہ بڑا خوفناک صورتحال پیدا ہوئی، اور پھر یہ اتنے بے حیا ہیں یہ اسرائیلی، انہوں نے غزہ شہر کے مغرب میں الشفا اسپتال میں خصوصی عمارت کو دھماکے سے اڑا دیا ہے۔ پھر یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی خطرناک ہے، اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ ہسپتالوں پہ مسلسل یہ بمباری کر رہے ہیں، بہت سارے اسپتال تباہ کر دیے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے بعض اسپتالوں سے فلسطینیوں کو جن کا علاج کوئی اکا دکا ہو رہا تھا ان کو نکال دیا، جس کی اقوام متحدہ نے مذمت کی ہے۔
اور لیکن ایک اچھی خبر اس میں یہ آئی ہے کہ سعودی عربیہ نے فلسطین کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کو $40 ملین امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے یہ اعلان اقوام متحدہ کی ایجنسی کو فنڈز کی کمی کے پیش نظر کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم آپ کو یہ پیسے پورے کر دیں گے۔ ریاض جو ہے یہ ان کی اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروا کو جو ہے یہ پیسے دے گا، اور یہ پیسے دے گے کنگ سلمان ہیومینیٹیرین اینڈ ریلیف سینٹر نے یہ اعلان کیا ہے۔ اس کے آپ کو پتہ ہے یہ جو کنگ سلمان صاحب ہیں یہ پوری دنیا میں ویسے بھی مدد کرتے رہتے ہیں، پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں، خاص طور پر رمضان کے دنوں میں بھی، سیلاب کے دنوں میں بھی، زلزلے کے دنوں میں بھی، جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ کنگ سلمان جو ہے ہیومینیٹیرین اینڈ ریلیف سینٹر بہت زندہ باد جی، ویری گڈ۔ میرا تو دل خوش ہوتا ہے کہ لوگوں میں خوراک بھی بانٹ رہے ہوتے ہیں، دور دراز افتاد علاقوں میں بھی جا رہے ہوتے ہیں، وہاں مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو کیش بھی دے رہے ہوتے ہیں، گھریلو اشیاء بھی، کھانے کی چیزیں بھی وہ بھی دے رہے، تو بھی وہاں بھی انہوں نے یہ مدد کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ 2.5 لاکھ سے زائد افراد کے لیے کھانا اور 20,000 فیملی کے لیے ٹینٹ بھی جو ہے وہ یہ فراہم کرے گا۔ تو بہرحال انسانوں کی مدد، مظلوموں کی مدد کے لیے جو بھی آگے آئے وہ خراج تحسین کا مستحق ہے جناب، اور اس کو تعریف اس کی ہونی چاہیے۔ اچھا، ایک اور خبر وہ جناب کمال کی آ گئی ہے، وہ یہ ہوا ہے کہ عراق کی اسلامی مزاحمت کی ایک تنظیم نے اسرائیل کے قتل عام کے جواب میں تل ابیب میں پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا ہے۔ اچھا، یہ ایک بڑا نئی بات الارمنگ سی آئی ہے، یہ میں پہلے بھی سنتا رہا ہوں، اور مجھے اس بات کا انتظار تھا کہ یہ نا حزب اللہ والے بھی اور باقی لوگ بھی یہ بارہا یہ کہتے تھے کہ تل ابیب کے نیچے، تل ابیب میں وہاں نیچے زیر زمین بہت ساری سرنگیں بھی ہیں، اور انڈر گراؤنڈ پاور پلانٹ بھی کچھ بنے ہوئے ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور وہ بارود کے ڈھیر پہ ہے، یروشلم بھی اور باقی جگہ بھی۔ تو وہ ان کا کہنا یہ تھا جی کہ ہم جب چاہیں ہم اسرائیل کو یہ نشانہ بنا سکتے ہیں اور صف ہستی سے مٹا سکتے ہیں، یہ ان کا دعوے کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو میں یہ حیران تھا کہ یہ اتنی لاشیں اٹھائے جا رہے ہیں، کوئی 1.25 لاکھ کے قریب، 1.25 لاکھ تو ہو گئی ہیں لاشیں ان کی، اور زخمی بھی جو ہے وہ 70-75 ہزار ہیں، اور لاپتہ بھی ہیں۔ تو یہ کوئی اس طرح کا وہ انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا آپ سکے، ٹھیک ہے مزاحمت ہو رہی ہے، ایک دو کا واقعات بھی ہو رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ تو یہ ایک اس حوالے سے مجھے یہ اس سے ملتی جلتی خبر نظر آئی ہے، تو میں نے کہا یہ آپ کے ساتھ لازمی شیئر کی جانی چاہیے۔ اور یہ اس معاملات تھے اس حوالے سے، اس کے جوابی کارروائی کے، غزہ کے حوالے سے، اس عراق کی اسلامی جو ہے مزاحمت تاریخ اس کے۔ لیکن ایک خبر آپ کو میں مقامی بھی خبر دے دوں، بڑی کمال کی خبر ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے پہلے تو باتیں آتی تھیں کہ ایبسولیوٹلی ناٹ، اور یو ٹرن، اور یہ وہ باتیں۔ اب عمران خان نے ایک نئی بات کر دی ہے، عمران خان نے کہہ دیا ہے اوور مائی ڈیڈ باڈی، اوور مائی ڈیڈ باڈی۔ عمران خان کے پاس 4 بندے گئے ہیں، یہ خبر دی ہے ہمارے سینئر صحافی جناب حامد میر صاحب کے ریفرنس سے یہ خبر سامنے آئی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کوئی 4 بندے جا کے ملے ہیں عمران خان صاحب کو جیل میں۔ انہوں نے کہا کہ جناب کوئی ہمیں پیغام بازی ہے، یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ، ان کے شہباز شریف کے ساتھ ملا کے کوئی جو ہے نا سلسلہ چلا لیں تو کام چل جائے گا، آپ کو تھوڑی سی آسانیاں دے جاتی۔ تو مورخ کہتے ہیں، کان لگانے والے کہتے ہیں، چڑیا والے کہتے ہیں کہ جو پنجابی کا ایک وہ ضرب المثل کے طور پر بات کروں گا کہ عمران خان نے پیغام لانے والوں کی پہلے تو کتے والی کی بڑا ہی بے عزت کیا، بڑا ہی ناراض ہوئے۔ انہوں نے کہا تمہاری جرت کیسی ہوئی ہے کہ تم اس طرح کے پیغام لاؤ، میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ یعنی عمران آج بھی اس بات پہ بضد ہیں، جیل میں بھی ہیں، تو انہیں کہتے ہیں میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ اور اس موقع پر عمران خان نے یہ بھی کہا کہ میں جیل میں مر سکتا ہوں ان کے ساتھ صلح، اوور مائی ڈیڈ باڈی۔ یعنی اگر کسی کا یہ خیال میں تھا کہ عمران خان جو ہے جیل نہیں، پہلے ہم نے سنتے بھی رہتے تھے کہ عمران جیل نہیں گزار سکیں گے، شہزادہ ہے، لاڈلا ہے، پیارا ہے، وہ ٹھنڈ میں اور مزے میں اور ایئر کنڈیشنز میں اور ہیٹروں میں رہنے والا بندہ ہے، تو جیل میں نہیں رہ سکے گے، یہ نہیں کریں گے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے جی وہ گردروغ بر گردن راوی نشے ہی ہے، نشے سے بغیر نہیں جی سکیں گے یہ۔ تو اب وہ ساری باتیں ہی جو ہے جو کچھ پروپیگنڈا تھا یا جہاں سے بھی ہوتا تھا وہ تو جھوٹ ثابت ہو گئی ہیں کہ جیل میں بھی ہے اور وہ ڈر بھی نہیں رہا، نکلنا بھی نہیں چاہ رہا، کوئی مشورہ بھی دے رہے ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، اور ابھی خود بھی کہتے ہیں کہ یہ تو مجھے پتہ ہے کہ جس طرح کے کیس بنے میں 6 مہینے تو میں کم از کم اور بھی ادھر ہی ہوں۔ تو یہ آپ کو ساتھ خبریں شیئر کرنی تھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پھر مہربانی کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں، فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو فالو کر لیں، اور
تاکہ آپ کا میرا رابطہ بنا رہے. علی رضا الوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.